السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت چاہتی ہے کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کفر کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایک دلی خواہش کا ذکر کیا۔ ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ تمہیں بھی راہ راست سے بھٹکا دیں، کیونکہ حسد کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب چیز خود کو نہ ملے تو آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ اس سے بھی زائل ہو جائے، یہ حسد ہوتا ہے۔ اہل کتاب کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی، یہودیوں میں اور عیسائیوں میں، اور وہ یہ چاہتے تھے کاش کہ مسلمانوں سے یہ چیز چھن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو خواہش ہے نا، اس سے یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسی بری بعض دفعہ انسان کی غلط آرزویں اور غلط تمنائیں پوری تو نہیں ہوتی لیکن اس کا نقصان اسے ضرور پہنچتا ہے۔ اس لیے غلط سوچ پوری ہونے کی آرزو رکھنا تو دور کی بات ہے، غلط سوچ آپ سوچتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو ضرر ضرور پہنچتا ہے۔ آپ کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں یا کچھ بھی آپ منفی دل میں رکھتے ہیں، اس کا اثر آپ کی شخصیت پہ ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں کہ یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ جب انسان کسی کے تعصب میں کسی کی ضد میں اندھا ہو جاتا ہے پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کسی کا نقصان کرنے کی خاطر اپنا کتنا نقصان کرتا ہے۔ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو؟ اہل کتاب اللہ کی آیتوں کے کفر سے مراد تورات کا کفر، انجیل کا کفر، زبور کا کفر، قرآن کا کفر، کیونکہ ان تینوں کتابوں میں تو قرآن کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشین گویاں موجود تھیں۔ آپ کو تسلیم نہ کرنا ان تینوں کتابوں کا کفر ہے، اور قرآن مجید کا وہ کفر واضح ہے۔ اہل کتاب تم کس لیے اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو اس بات کے کہ واقعتاً یہ نبی آنا تھا اور یہ وہی تھا۔ آپ دیکھیں یہودی بھی اسی انتظار میں مدینے میں آ کر آباد ہوئے تھے کہ یہاں سے وہ آخری نبی آئے گا۔ عیسائی جو تھے وہ بھی اسی انتظار میں تھے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ سلمان فارسی نے جب آخری پادری کی خدمت کی تو اس سے پوچھا کہ اب میں تمہارے بعد کس کی خدمت میں جاؤں؟ اس نے کہا کہ بیٹا مجھے اب اپنے بعد کوئی وہ بندہ نظر نہیں آتا جو صحیح رستے پر چلتا ہو، ہاں ایک نبی کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے اور وہ نبی فلاں زمین پر ہوگا، تو جیسے بھی ہو سکتا ہے وہاں پہنچ جا۔ سلمان فارسی کیسے آئے تھے؟ وہ ایک پادری کے کہنے پر آئے تھے، اور جو بادشاہ کے سامنے ابو سفیان کا اور مسلمانوں کا جو مکالمہ ہوا تھا، اس نے ساری بات سننے کے بعد کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ واقعتاً ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے نبی کے آنے کا وقت تھا اور یہ وہی نبی ہے جس کی ہماری کتابوں میں پیشین گوئی کی گئی ہے۔ اور بھی کتنی ایسی دلیلیں ہیں، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، ضد مشرکین مکہ کو تھی، اور مشرکین مکہ بھی صرف یہ کہتے تھے کہ یہ ہم میں سے کسی چودھری پر کیوں نہیں اترا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں علم بھی ہے اس کے باوجود تم ایسا کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ خلط ملط کرنا کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی والی آیات اور نشانیوں کو کہتے تھے نہیں اس سے آپ مراد نہیں ہے، اس سے کوئی اور مراد ہے۔ یہ تھا خلط ملط کرنا۔
حق کو باطل سے ملانا، یعنی اس کی مراد کسی اور کو بتا دینا، اس سے یہ مراد نہیں کوئی اور مراد ہے۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، یعنی جو حق اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور تم اس کو چھپا رہے ہو، تم اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلط ملط کرنا یا حقائق کو چھپانا یہ یہود کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ حق کو چھپائے۔ کتنے ایسے لوگ آج کے دور میں، کتنے علماء جو قرآن کے مسائل کو عوام الناس سے چھپاتے ہیں اور حدیث کے مسائل کو عوام الناس سے چھپاتے ہیں کہ اگر ہم نے لوگوں کو یہ باتیں سیدھی سیدھی کر دی تو لوگ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر ہمارے پیچھے کون چلے گا؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ طریقہ کن کا تھا؟ گمراہ اہل کتاب کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔